2 अप्रैल 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 88 मुनअक़िद होने जा रहा है। आपके ये सवालात रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, इंशाअल्लाह इनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन पहले करंट इशू के तौर पर हमारे एक पड़ोसी शहर गुजरात के पास एक गांव है मराड़ियाँ शरीफ। वहाँ के एक बुजुर्ग हैं जी, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब, जिनका दावा है कि तहरीके लब्बैक मैंने बनाई और बाद में उस पर कब्जा हो गया। उनका अपना किरदार क्या रहा है वो हम बचपन से जानते हैं, क्योंकि उनके एक कज़न थे जो हमारे मोहल्ले में मस्जिद है ना, उसमें वो ऑलमोस्ट 15-20 साल तक जुमा पढ़ाते रहे। अब्दुल लतीफ़ कादरी साहब फौत हो चुके हैं। और इनके जो बड़े भाई मुफ्ती अशरफ कादरी साहब, उन्हें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहते थे बरेलवी जब तक वो जिंदा थे। यानी मुफ्ती मुनीब साहब से पहले ये टाइटल उनके पास था, जिनकी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जब वो पापा जानी ने अमीर शाम के दिफा में नारे लगाए थे ना, बेगुनाह बेखता मुआविया मुआविया नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उसको रिबटल करते हुए इनके ही बड़े भाई थे मुफ्ती अशरफ कादरी साहब, वो भी फौत हो चुके हैं। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और कहा था कि ये आपका नारा नासबियत की तरफ लोगों को ले जाने वाला है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा तो अपना अकीदा ये है कि अगर मैं सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में होता तो हज़रत अली के साथ मिलकर उनके मुखालिफिन के ख़िलाफ़ क़िताल करता। और उसमें उन्होंने बाई नेम अमीर शाम को मेंशन किया, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। ज़ाहिर है हम तो एहतराम से ही नाम लेंगे। तो वो वीडियो उनकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। जो मेरे दिल की बात है वो ये है कि वल्लाह अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद हो, या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता, तो मैं तलवार उठा के मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ होता और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हजरत अमीर मुआविया के लश्कर के साथ मैं लड़ता। ये हमारे अकीदे का तकाजा। नासबियों का नजरिया क्या है कि जी दोनों मुज्तहिद थे, है जी। अब हमें ये फैसला करने का हक नहीं पहुंचता कि हम कहें कि किसका इज्तिहाद सही था और किसका इज्तिहाद बेकसूर और बेखता हजरत मुआविया। ये नारा मुहिम में नासिबियत है, इससे नासिबियत की बुआत। उनकी जिंदगी में एक रिसाला निकलता था अहले सुन्नत माहनामा के नाम से। ये 2001-2 की बात है। उस वक्त तो हम खुद कट्टर किस्म के बरेलवी थे और वो तकरीबन 50 या 100 के करीब रिसाले हम भी जेलम शहर में मंगवाया करते थे, लोगों में मुफ्त तकसीम करने के लिए। और बड़ी तहकीकी गुफ्तगू उसके अंदर होती थी अपने मकतब फ़िक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एतबार से इनसे मेरा तारुफ काफ़ी पुराना है। लेकिन आपको पता है कुछ अरसा से इन्हें तमाम तंजीमों ने फारिग कर दिया। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। तो इन्होंने क्लिप क्या बनाना था भाई, सामने आना है तो कोई इल्मी कंट्रीब्यूशन करो। इन्होंने अपनी इंतजामिया को धमकियां लगाई कि 295C का पर्चा कटवाया जाए, सीधे 295C। वो लोग कटवा रहे हैं जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया हुआ है, जिनके एक अब्बे ने कहा कि लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। हाँ, बायज़ीद बुस्तामी ने, जो ये कहता था सुबहानी सुबहानी मा आज़म शअनी, मैं पाक हूँ मेरी शान कितनी बुलंद है। और उसके दिफा में फरीदुद्दीन अत्तार तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं, और ख़ुद इनके बड़े बुजुर्ग जिन्हें ये दाता अली हजवेरी कहते हैं, कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। जब अल्लाह बोलेगा तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा। अब इनको कौन बताए
کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو، قیامت کے دن لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا، جو ہمارے امام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، جن کی قبر مدینے میں ہے۔ اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں، جاؤ بھائی ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر 295C کٹواؤ۔ کشف المحجوب میں بازید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بازید بستامی کا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی، تو وہ انہیں پسند آئی، انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ۔ یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا، اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا۔ یعنی یہ دیکھیں، بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں، جبھی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے۔ اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں، پچھلے 12-13 سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا، میں کھرچ دیتا ہوں۔ یہ کینسر بنا دیا، اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے۔ ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا ہے کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں۔ اچھا، یہ تو انہوں کی نے دسیا ہے کتاباں چینج ہو گئی ہیں، وہ جیلم والے بزرگاں نے، وڈے بزرگ جڑے نے، باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب، انہوں نے بتایا تو انہوں 800-900 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کوڑ لکھے ہے تہاڈی کتاباں دے اندر۔ تہاڈے سارے بزرگاں دا علم غیب بھی فارغ ہو گیا، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر، دفاع میں شطی ہاتھ کہہ کے، بونگیاں پنجابی کہتے ہیں بونگیاں۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ وہ کہنا نہیں خاص حالت ہی چاہتے سن۔ پھر میں خادم رضوی صاحب والی گل کروں گا، اوے ہلکا نہ جانو، جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے، تو بابا جی یہ تواڈے وڈے ہی پونک کے گئے جے، مالکاں نو ہی پے گئے جے، تواڈے وڈے۔ تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کس منہ سے آگے ہمیں سمجھائیں گے؟ انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹورے ہیں، اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے بس۔ ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں، چشتی رسول اللہ کی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی، نہ لکھوتی مر جائے گی نہ دی، منہ چھپاتے پھریں گے۔ تو یہ ختم نبوت نہیں، اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں۔ ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں۔ جب تک آپ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اب نیا انہوں نے اعتراض ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے آئے کہ جی وہ دیکھیں جی، بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ، ہمارے جو عالم ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، وہ تو احمد رضا بریلوی صاحب ہیں، وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں، ان سے ثابت کریں۔ ہم نے کہا جناب رکو ذرا، صبر کرو، دکھا دیتے ہیں۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ 7 سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب، جس طرح وہ ہشت بیش تھی نا، 8 بزرگوں کے حالات، یہ 7 بزرگوں کے، یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ۔
ख्वाब में किसी ने देखा है। उस किताब के अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद इन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा, तो फारिग। जाहिर है कि ये तो बहुत बड़ा फतवा हो जाएगा, ये कहेंगे नहीं नहीं उन्होंने पता नहीं होना, तो फिर इल्मे गया फारिग। कहते जी बुजुर्ग दिलों दे हाल जानते हैं, और आपको पता है ये कहते हैं जो मुजद्दिद होता है ना वो गौसे वक्त होता है। तो अहमद बरेलवी साहब ना सिर्फ आलिम थे बल्कि मुजद्दिद थे और गौसे वक्त थे। गौस की हालत है कि उसे पता ही नहीं कि उस किताब को रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है तारीफ के एतबार से कि जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और आपको कहते हैं दिलों के हाल जानते हैं। हालत यह है कि ये बूढ़े हो जाए ना, बगैर ऐनक के पढ़ नहीं सकते। ऐनक भी अंग्रेजों की बनाई हुई, ऐनक के बगैर जो पढ़ ना सके वो आपके दिल का हाल जानेंगे। और मैंने तो इनको बड़ा आसान सा चैलेंज दिया कि मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मशीन डिजाइन या मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल का फार्मूला लिख के देता हूं। कोई जिंदा मुर्दा बाबा मनु पढ़ के दस दे कि लिखिया क्या होया, समझाना तो छड़ दो, ये दस दे के लिखिया क्या है, उतू वेख के पढ़ दे, मैं जबरा देना भी पा देंगा। टाइम क़यामत तक जे दिलों दे हाल जान लेंदे ने। तो मैंने बार बार कहा था कि मनु ना छेड़ो, मनु छेड़ोगे मैं तुहाडे एंडलस नू पकड़ांगा, मुंडू फड़ांगा तुहानू। मैं वो नहीं हूं कि जो ये आप लोग तमाशे लगाते हैं कि कहीं धरना दिया तो दबक के लोग पीछे बैठ गए ना। मैं चलदी फिरदी 302 जाए मैं ठोक देंगा जे मंजी। जिसने भी मेरे उत्ते झूठा इल्जाम लाया वो बचेगा नहीं। और इल्जाम लगाने वालों का अपना आप स्टेटस देखें, मुझे बताएं इसने 8 या 10 बंदे टोटल जो कैमरे में नजर आ रहे हैं मस्जिद में खड़े करके कहा कि जी हम ये करेंगे। हमारी एक कॉल के ऊपर हजारों लोग पाकिस्तान में किसी भी शहर पे जमा हो सकते हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमने कभी इस किस्म की जलील हरकत नहीं की है। जिनके पास इल्मी दलाइल खत्म हो जाए ना फिर वो मरने मारने के ऊपर उतर आते हैं। 3 दफा तो ये मर्डर अटेम्प्ट करवा चुके हैं मेरे ऊपर, और हालत यह है कि वो आने से पहले अपने आप को गाजी और शहीद लिखते हैं, यहां आके माफिया मांगते हैं। उसी टाइम सारा इश्क रसूल फारग हो जाता जे। हाँ जी, और मैं तुहानू दसा इन्हां दे जितने वड्डे जे ना हुण तक सारियां ने रहम दी अपीलां कीतियां होईयां जे। मुमताज कादरी तक इन्हें भी सदर अगे रहम दी अपील की सी। जनाब जे बड़ा चंगा काम किया तो रहम क्यों मंगते हो? फिर पहले लिख दो जनाब असी फंदे चुम लवांगे, बाद ही रहम दी अपीलां कर दो। उनको समझ आ जाती है सब कुछ ढकोसला है, झूठ, इल्यूजन में इनकी जिंदगी गुजर रही है। तो इस किस्म की जलील हरकतें अगर हमने करनी हो ना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ को आप इल्मी रखें, और तुम लोग तो एक दूसरे को काफिर समझते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, एक दूसरे की मस्जिद में चंदा देने के कायल नहीं हो। हम तुम्हें चंदे भी दें, नमाजें भी तुम्हारे पीछे पढ़ें, कोई मस्जिद भी अलग ना बनाए, फिर भी हमसे तकलीफ है। जिस उम्मत की यह हालत हो कि उसकी अक्सरियत के इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती, यानी बरेलवी कहते हैं, वहां इत्तेहाद उम्मत कहां से होना है मुझे बताएं आप, जब तक कि इनकी बीमारी दूर ना की जाए। और उधर सऊदीया के जेड़े वड्डे इमाम जे उन्होंने फतवे दिते ने बरेलवी पीछे नमाज नहीं होती। दो ही को जे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नफरत में इकट्ठे हैं। और जब मैं ये बात करता हूं कहते हैं जी वो गुलाम अहमद कादियानी भी यही कुछ कहता सी ना सरकार। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जब ये कहता था ना तो साथ वो ये कहता था तुम लोग काफिर हो और सिर्फ मैं मुसलमान हूं। मैं ये कहता हूं कि तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन तुम एक दूसरे को काफिर कहते हो, तुम कादियानी के रास्ते के ऊपर चल रहे हो। हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी ने 4 उलमाए देवबंद और 5वें गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया और कहा कि इन के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है और ये सब के सब मुर्तद है। यानी वो 4 उलमाए देवबंद
کہ کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے، اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا، بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پرامن جماعت ہے، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے۔ ہاں جی لکھا ہے کہ سارے فارغ جے وہابیوں نے لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ پھر اس کے جواب میں جب المہند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے، انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے، انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المہند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، بابا کی نو کیا احمد بریلوی نو، اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیاں دی جگہ رکھا جائے، اور رضی اللہ عنہم، اور مخالفین کو شیاطین۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے، تکفیر کر دی۔ اور اسی المہند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا، یہ ایک خوارج کی جماعت ہے، وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے، اہل حدیثاں نے۔ کام ختم۔ پھر جو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر، احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی، سارے نے اکٹھا لکھا، ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، نعوذ باللہ۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلیٰ حضرت وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے۔ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے، اعلیٰ حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے، وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر، کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے۔ اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں، ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، سیدھا کافر لفظ، ایک کہنا جی کافر لفظ دکھاؤ، اے لئے جی۔ پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ دی اپنی نہیں ہوندی، آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے؟ اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے، ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا۔ البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر۔ میں پہلے کہ میرے اللہ آئیو، میں اللہ کے ہاتھ پڑا چڑھنی ہے نا تہاڈی عزتاں۔ یہ پھرا جناب انہوں نے نکالا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پھرایا ہے انہوں نے کلرڈ کاپی، اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتویٰ نکالا تھا، اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سینکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ، تو پیڑ تو ہے ان کو۔ اور انہوں نے وہ اعتراضات، میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا 1.5-2 گھنٹے میں، ایک ایک ریفرنس لگا کے ریپیٹ کیے ہیں، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں۔ مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی۔ مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ،
سورہ النساء کے اندر. آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے, قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو. یہ پوری آیت پڑھو, پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو, کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی, تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو. اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے. میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے, قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا. میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو. میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لہذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ, 10 سیکنڈ کا کلپ, 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے, اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں. جس طرح کہ قرآن کی آیات نہیں, اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے, میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے, اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں, وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں, اور یہ ان کی علمی شکست ہے. لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا. میں ان سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا, جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو, اور ٹائم قیامت تک کی. آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی, کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ, اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا, اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے, اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے. یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہے؟ میرے حوصلے پس کریں گے نہیں. میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, میں پھر بولوں گا اس کے اوپر. تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی؟ دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے. میں بابے نیچے چھڈنے, ہاں ایسے نیچے رکھنا, ہینڈلرز نو پکڑا گا جن کی جائز, شیطانی نہیں کہتا, روحانی اولاد ہو تم لوگ. بڑے کلپریٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور ظالموں, تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف. لیکن ہوں آ گیا جہلم شریف. سرکار پہلے تو میں کہتا تھا نا انجینئر, ہوں صرف جہلم کہہ دیا کرو, ہاں بس. اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا, میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جہلمی نہیں لکھا. ہاں, یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا ہے نا, وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے, جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اسی لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام
کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے. یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق، اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیہ ناش ہو گیا. جو